باتیں کس انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، حکم ایمان والوں کو ہے، حکم ایمان والوں کو۔ لا تاکلوا الربا، سود سے بچو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے بچو، ڈرو۔ لیکن جہنم کون سی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ تمہارے لیے نہیں بنائی، یہ کفار کے لیے بنائی ہے۔ جہنم کفار کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو تم اعمال کفر اختیار کر کے کہ اس جہنم میں نہ چلے جانا جہاں پر کفار نے جانا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب جہنم میں جانے کا ایک سبب نماز ہے، اور نماز چھوڑنے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافروں والا عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، جس نے کفار والا کام کیا ہے۔ تو جس نے کفار والا کام کیا ہے وہی جائے گا جہاں کفار نے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے بچو کہ جو کفار کے لیے بنائی ہے، مومن کے لیے نہیں بنائی۔ اگر مومن بد عملی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ اس کو نکال لیں گے۔ اور مومن اگر بد عملی کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو جہنم میں اس کو بھیجنا عذاب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تزکیہ کے لیے ہوگا۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے الام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو دکھ دینا ذلیل کرنے کے لیے، اور مومن کو ذلیل نہ کرنے کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گے۔ اس لیے جو جہنم میں مومن بد عمل کو بھیجیں گے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کی نجاست سے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ تزکیہ اور چیز ہوتی ہے اور عذاب اور چیز ہوتی ہے۔ اپنے مخالف کو آپ مارتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، اور اپنا جس سے محبت ہو، شاگرد اور اولاد ہو، اس کو مارتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور سیدھے رخ پہ لانے کے لیے۔ مار دونوں کو ایک پڑی ہے، لیکن ایک کا مقصد ذلیل کرنا ہے اور ایک کا مقصد اس کو تنبیہ کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو کافر کو جہنم کا عذاب ملے گا ذلیل کرنے کے لیے، ایمان والوں بد عمل اور فاسق کو اگر ملا تو یہ ملے گا اس کو تزکیہ کے لیے۔ جہنم کی آگ گناہوں کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے، اور مومن کی جہنم میں بھیجنے کی اور وجہ نہیں ہے۔ اور جہاں قرآن کریم میں جہنم میں جانے کو رسوائی سے تعبیر کیا ہے تو وہ صورت کی وجہ سے ہے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ یا اللہ جس کو آپ نے جہنم میں بھیجا اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ تو جب مومن جہنم میں جائے گا رسوا تو ہوگا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ رسوائی نہیں ہوگی؟ تو یہ رسوا نہیں ہوگا، رسوائی والی شکل ہے، اس لیے اس کو رسوا کہتے ہیں، اس کو رسوا کہتے ہیں۔ جس طرح استاد کلاس میں کسی شاگرد کو کھڑا کرے تو مقصود اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، مقصود تنبیہ کرنا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے استاد نے ذلیل کیا ہے، اور دوسرے طلباء اسے کہتے ہیں آج خوش ہے، آج ٹھکائی ہوئی نا، کیسا بے عزت کیا تجھے۔ حالانکہ مقصد بے عزت کرنا نہیں تھا، وہ صورت ایسی ہے کہ جس سے بندہ بے عزت ہوتا ہے، مقصد یہ نہیں تھا۔ اسی طرح کفار کو تو بھیجیں گے رسوا کرنے کے لیے، مومن کا مقصود رسوا کرنا نہیں ہے، لیکن صورت میں جو کہ عذاب دونوں کو ہو رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ جب کافر مومن کو طعنہ دے گا، تم پیغمبر کا کلمہ پڑھ بھی کے بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم میں تم میں کیا فرق ہوا؟ اللہ رب العزت کی جو غیرت ہے اس کو جوش آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ اب طعنہ ملنے کی دیر ہے کہ مومن جنت میں چلا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار، جہنم سے بچو۔ جہنم کون سی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ کفار کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ مومن اپنی بد عملی کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جائے، اصل یہ مستقر اور ٹھکانہ یہ کفار کا ہے۔ لیکن جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے آگے اسباب بیان فرمائے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت میں تمہیں بھیجیں گے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ اور یہ جنت کون سی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ مومنین کے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ اللہ کا نظام دیکھے کتنا عجیب ہے، یہ بات توجہ سمجھنا۔ کفار کے لیے بنائی ہے جہنم،
اور اگر مومن کوئی بدعملی کرے گا تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر کافر کچھ نیک عمل کر لے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیسا کرم کا نظام مومنین کے ساتھ رکھا ہے، یہ قانون کرم ہے۔ کافر اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر مومن کو بدعملی کر لے تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو متقین کے لیے اللہ نے بنائی ہے جنت ایمان والوں کے لیے، اور کفار کے لیے بنائی ہے جہنم۔ لیکن مومن تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے، اللہ اس کو پھر جنت میں بھیج دیں گے، لیکن کافر کو اللہ جنت والی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نے کفر کیا ہے، اس کفر کے بعد اگر وہ نیک عمل کر لے تو وہ نیک عمل اللہ کے قبول نہیں ہے۔ اگر نیک عمل قبول ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جنت مل جاتی، لیکن عمل قبول ہی نہیں ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے جنت ملے گی کیسے؟ اور قبولیت عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ قبولیت ایمان کے لیے شرط یہ ہے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان۔ نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، اراد الاخرہ۔ نمبر 3 عمل سنت کے مطابق، وسعی لہا سعیہا، اس کو طلبہ سمجھتے مفعول مطلق ہے جو خاص نو کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، عمل قبول تب ہوگا جب ایمان ہو۔ کافر کا کفر ہے، عمل قبول نہیں ہے۔ عمل قبول ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں جائے گا نا۔ تو قبولیت عمل کی جو شرائط موجود ہیں وہ کسی کافر کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے جتنے اعمال بھی کر لے گا یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کافر کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ